نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں سب لوگوں کو اس بات کی اطلاع مل چکی ہے کہ سنی دعوت اسلامی کی عظیم مبلغ قاری قرآن اور صدا خان مصطفیٰ قاری محمد ریاض الدین اشرفی نجمی اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ قاری صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ان کے ماننے والوں کی ان سے محبت کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے اور کتنے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے لگا سکتے ہیں، اور ان کے انتقال پر غم و اندوہ کا پہاڑ جو لوگ اپنے وجود پر محسوس کر رہے ہیں، ان کے تعزیتی پیغام اور ان کے میسیجز کے ذریعے آپ محسوس کر سکتے ہوں گے۔ قاری صاحب بہت ہی خوش مزاج، متواضع، منکسر المزاج تھے۔ ہمارے پاس حافظ شاہد صاحب جو اس وقت ہیوسٹن میں رہتے ہیں امریکہ میں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ قاری صاحب کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے سنی دعوت اسلامی کے ادارے میں داخلہ کروایا تھا۔ تب سے لے کر آج تک قاری صاحب سنی دعوت اسلامی کے سائے تلے پروان چڑھتے رہے۔ بہت قربت انہوں نے پائی، تحریک کو قریب سے سمجھا، تحریک کے سانچے میں ڈھلے، اور کوئی ایسا کام زندگی پر انہوں نے نہیں کیا جس سے تحریک پر آنچ آئے یا تحریک پر داغ لگے۔ قاری صاحب کی مقبولیت کا اندازہ تو آپ نے لگا ہی لیا ہوگا۔ ابھی ہم مسجد نور ہیوسٹن میں امریکہ میں قاری صاحب کی ایصال ثواب کے لیے ایک محفل رکھی گئی تھی جس میں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک ایسے عالم، ایک ایسے حافظ جنہوں نے قاری صاحب کو دیکھا تک نہیں تھا لیکن دیکھنے کی تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، انہوں نے قاری صاحب کے اس انتقال کی خبر سن کر کم و بیش 30 قرآن مقدس اور بے شمار یاسین شریف، بے شمار کلمات طیبہ، کلمہ طیبہ اور بہت ساری چیزیں ایصال ثواب کے لیے انہوں نے ایصال ثواب کرنے کی گزارش کی۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں ایصال ثواب کی محفلیں ہو رہی ہیں۔ بہت سارے ہمارے ساتھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ نے قاری صاحب کو اتنی مقبولیت کس وجہ سے عطا فرمائی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کی ایصال ثواب کی غرض سے میں ان کی 2-4 خوبیاں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ معاشرے میں مداح رسول کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے اور ساتھ ہی ساتھ قاری صاحب کی مقبولیت کے سبب کی طرف بھی توجہ ان کی مبذول ہو سکے۔ پہلی چیز، قاری صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی انہوں نے نذرانے کا نہ ڈیمانڈ کیا ہے، نہ طے کیا ہے، نہ تقاضا کیا ہے، نہ پیشگی منگوایا۔ ان کی زندگی کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ایک علاقہ بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جہاں سے قاری صاحب نے اس قسم کا مطالبہ کیا ہو کہ پہلے آپ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ بھجوائیے پھر میں آؤں گا، یا کسی نے کم دیا ہو اور قاری صاحب نے واپس کر دیا ہو،
یا کسی نے کم دیا اور دوبارہ بلایا اور قاری صاحب نہ گئے ہوں، ایسا کوئی ایک واقعہ بھی پوری تاریخ خدمات دین کے اندر قاری صاحب کی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز، قاری صاحب کے پاس بے شمار صلاحیتوں کے باوجود قاری صاحب کی خوبی یہ تھی کہ ان خوبیوں کو جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اور جو فنون اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اسے کبھی وہ اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے، یہ اللہ کا فضل تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ متواضع بن کر کے رہے، منکسر المزاج بن کر کے رہے۔ آج تھوڑی سی شہرت مل جائے تو دماغ آسمان کو چھونے لگتا ہے، کچھ نعتیں پاپولر ہو جائیں تو تکبر کٹ کٹ کے بھر جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ قاری صاحب کی سچویشن یہ رہی کہ حضور مفکر اسلام کے ساتھ اگر کار میں سفر کر رہے ہیں اور حضرت نے فرما دیا قاری صاحب نعت سنائیں تو کار میں نعت سنا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے گزارش کر دی کہ ہمیں نعت سنائیں تو قاری صاحب ہمیں نعت سنانے لگ گئے۔ حد تو یہ ہے کہ دو بندے اگر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا قاری صاحب نعت سنائیں تو بغیر کسی نخرے کے قاری صاحب نعت سنانے کے لیے تیار ہو جاتے، اور ایسا محسوس ہوتا کہ ایک بڑے مجمع میں آدمی جس طریقے سے خوش دلی سے نعت سناتا ہے ویسے ہی وہ نعت سناتے تھے۔ تو یہ دوسری خوبی قاری صاحب کی تھی کہ کبھی انہوں نے خود کو کچھ نہیں سمجھا، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، انہوں نے خود کو بڑا کبھی نہیں سمجھا، خدا ہی کو بڑا سمجھا ہے۔ تیسری چیز، بزرگوں کا ادب۔ میں نے پوری زندگی قاری صاحب کو جب سے میرے پاس وہ آئے میں نے ان کو مؤدب پایا۔ بڑوں کا ادب کٹ کٹ کے ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ وہ خاص طور پر حضور مفکر اسلام کے لیے وہ گرد راہ بنے ہوئے تھے۔ بڑی صحبت حضور کی انہوں نے پائی، اور حضور مفکر اسلام کی تربیت کی بنیاد پر اور شفقتوں کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر، تربیت کی بنیاد پر ان کے اندر حسن اخلاق بے پناہ بھرا ہوا تھا، اور وہ حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آج ہمارے یہاں اچھی صحبت کا کوئی متلاشی نہیں رہ گیا، خود ہی کو آدمی مکمل سمجھ کر بڑوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن قاری صاحب کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مؤدب تھے اور ہمیشہ بڑوں کا خیال کیا، بڑوں کا احترام کیا، بڑوں کی خدمت کی۔ چوتھی خوبی قاری صاحب کی، زندگی بھر تحریک وفادار رہے۔ کبھی کوئی کام ایسا انہوں نے کیا نہیں جس سے تحریک پر داغ لگے، اور ہم بے خوف و خطر تحریک کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا کے کسی بھی خطے میں بھیجنا ہوتا ہم بھیج دیتے، اور کبھی ہم کو ذرہ برابر بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یار کہیں قاری صاحب بیڑا غرق نہ کر دیں، نہیں، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جہاں قاری صاحب کو ایک بار بھیجا گیا وہاں سے 10 مرتبہ قاری صاحب کو بھیجنے کے سلسلے میں ہم سے گزارش کی گئی۔ تو یہ 2-4 باتیں تھیں جو مجھے کہنا بے پناہ ضروری تھی، اور یہ باتیں صرف میں نے اس لیے کہی ہیں تاکہ وہ داعیان دین، وہ مبلغین، وہ ثناخواں، وہ اس راستے کے مسافر جو ہیں قاری صاحب کی مقبولیت کے اسباب کو سمجھیں، اور قاری صاحب کے نقش قدم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ سنی دعوت اسلامی پورے کے پورے تحریک اور تحریک کی ساری برانچز، تحریک کے سارے مبلغین قاری صاحب کے وصال پر ان کے گھر والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور جو کچھ ممکن ہو سکے گا قاری صاحب کے سلسلے میں، ان کی فیملی کے سلسلے میں جو کچھ بھی اللہ ان کی خدمت لے سکے گا، ہم سب ان کے بھائیوں، ان کی والدہ، ان کی فیملی کے دست و بازو بن کر کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور شفاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں مالا مال فرمائے۔ اسی کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور مفکر اسلام جیسی عظیم شخصیت جو جہاں دیدہ بھی ہیں اور آغوش پرورد حضور حافظ ملت و حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے قاری صاحب کی تربیت کے اندر بڑا کلیدی رول ادا فرمایا ہے، اور اتنا یقین تھا قاری صاحب پر کہ اپنی مسجد میں قاری صاحب کو کوشش کرتے تھے سال میں 2-3 مہینے بلانے کی، اور حضور مفکر اسلام کی مسجد کے اندر وہ جو ہے 2-3 مہینے امامت کرتے تھے، اور حضرت جہاں فرماتے تھے وہاں پروگرام وغیرہ کے لیے جایا کرتے تھے۔
اور ایک کمپلین کبھی میرے پاس حضرت کی طرف سے نہیں آئی کہ آپ کا مبلغ ایسا، بلکہ قاری صاحب کو اپنے ساتھ رکھنا پسند بھی کرتے تھے اور قاری صاحب سے جو ہے حضور مفکر اسلام بے پناہ خوش تھے۔ اب ایک آخری بات عرض کر دوں، ہم بہت سالوں کے گھر مہمان بن کر کے جاتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں تو آدمی کہتے ہیں چلو یار، سب تو ایسا نہیں لیکن کسی کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قاری صاحب کے ساتھ قاری صاحب کے میزبان کا بیٹا تھا، جو بیٹا قاری صاحب کے میزبان کا تھا، قاری صاحب کے ساتھ لندن کے سفر میں تھا، لندن سے واپسی میں قاری صاحب کے ساتھ حادثے کے اندر اس بچے کی شہادت پہلے واقع ہوئی اور قاری صاحب کی شہادت بعد میں واقع ہوئی۔ میں نے اس بچے یعنی محمد عادل کے والد کو جب میں نے فون کیا اور میں نے بچے کی تعزیت ان کے سامنے پیش کی کہ آپ کے بچے کے ایک وصال و شہادت کے غم کے اندر ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، تو برجستہ ان کے والد فضل صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت خیر بیٹے کا تو انتقال ہوا، اس کے نصیب میں جتنی زندگی تھی اتنی زندگی اس نے پوری کر لی، لیکن میرا مہمان چلا گیا، میرا مہمان چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے میزبان کے گھر پر رہ کر کے اپنا اعلیٰ کردار پیش کیا ہوگا، تبھی تو ایک میزبان قاری صاحب کے بارے میں یہ کلمات خیر کہہ رہا ہے۔ ساتھیوں، سیکھو ان کی زندگی سے، اور اللہ یوں ہی کسی کو مقبولیت نہیں عطا فرماتا، پہلے اللہ اس کی مقبولیت کے سلسلے میں اسے نیکیوں کی، اس نے اخلاق کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اللہ کسی کو مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ میں جملہ سنی دعوت اسلامی کے نعت خواں حضرات سے، مبلغین سے گزارش کروں گا کہ جن خوبیوں کا میں نے تذکرہ کیا ان خوبیوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر مقبول بھی ہو سکیں اور یہ سارا دعوت دین کا کام ہمارے لیے توشے آخرت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور پروردگار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔